حضرت عزیر علیہ السلام کا شمار ان انبیاء کرام میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں مختصر مگر نہایت مؤثر انداز میں آیا ہے۔ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، معجزہ، حکمت اور بنی اسرائیل کی گمراہی اور رجوع جیسے کئی بڑے پیغامات پوشیدہ ہیں۔ ان کا واقعہ نہ صرف توحید پر ایک دلیل ہے بلکہ آخرت کے عقیدے کی وضاحت اور اللہ کے کلام کی حفاظت پر بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک نیک و صالح خاندان سے تھا۔ ان کے والد کا نام شرخہ تھا۔ بعض مورخین کے مطابق وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ وہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال بعد کا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل شدید گمراہی، شرک اور دین سے دوری کا شکار تھے۔ ان پر اللہ کے عذاب کی صورت میں بخت نصر نبوکدنضر نامی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا گیا تھا، جس نے یروشلم بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا اصل مشن بنی اسرائیل کو دوبارہ ران حق کی طرف بلانا، تورات کی تعلیمات کو زندہ کرنا اور دینی نظام کو بحال کرنا تھا۔ جب بخت نصر کے بعد کا دور آیا اور کچھ یہودی واپس فلسطین آئے تو دین کی اصل شکل باقی نہ رہی تھی۔ تورات کے صحیفے تو تباہ ہو چکے تھے، گم ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی مدد فرمائے تاکہ تورات دوبارہ نازل ہو ان کو اثر نو اس کی تعلیم عطا ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نہایت نیک، زاہد اور عالم انسان تھے۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت ڈالا اور ان کو وہ معجزہ عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہ امت کے لیے ایک زندہ نشانی بن گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا سب سے مشہور واقعہ قرآن مجید کی سورت البقرہ میں آیا ہے۔ سورت البقرہ 2:2-5-9۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی کے پاس سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی؟ اس نے کہا، اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ فرمایا، تم کتنی مدت ٹھہرے رہے؟ اس نے کہا، ایک دن دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا، نہیں بلکہ تم 100 سال ٹھہرے رہے۔ پس اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، وہ بدلا نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ گل سڑ گیا، تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے، اور ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب اس پر حقیقت واضح ہو گئی تو وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب وہ بیت المقدس کی بربادی کو دیکھ کر گزرے تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ وہ کوئی انکاری نہیں تھے بلکہ یہ ایک تعجب کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں موت دے دی اور 100 سال کے بعد زندہ فرمایا۔ جب وہ جاگے تو انہیں محسوس ہوا کہ گویا کچھ ہی وقت گزرا ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے گدھے کی ہڈیاں گل سڑ چکی دیکھے اور اللہ نے ان کے سامنے ان ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ زندہ کر دیا تو وہ مکمل یقین کے ساتھ پکار اٹھے، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا دوسرا بڑا معجزہ تورات کا دوبارہ احیاء ہے۔ وہ اس قدر بڑے حافظ اور عالم تھے کہ اللہ نے ان کے دل میں تورات کو دوبارہ اتار دیا جو گم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسے اثر نو لکھوایا اور بنی اسرائیل کو اس کی تعلیم دی۔ انہوں نے حلال و حرام کی حدود، شریعت کے احکام اور نبی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کیا۔ مفسرین کے مطابق یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو علم الہی سے اس قدر نوازا کہ ان کی لکھی ہوئی تورات کو بنی اسرائیل نے اصل تورات مانا اور اس کی حفاظت کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے اس مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے ان کے بارے میں حد سے تجاوز کر دیا اور انہیں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ نصار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ اس بات کا ذکر قرآن کریم نے بھی فرمایا۔ سورت التوبہ 9:30۔ اور یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصار کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی زبانی باتیں ہیں جو وہ ان لوگوں کی سی باتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ یہ غلو حضرت عزیر علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف تھا۔ انہوں نے کبھی خود کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا۔ یہ بات کہ گمراہ یہودیوں کا خود ساختہ عقیدہ تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے شدید مذمت کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک نہایت عبادت گزار، متقی اور صالح انسان تھے۔ ان کی زندگی زہد، علم، تقوی اور اللہ کی اطاعت میں گزری۔ وہ اکثر روزہ رکھتے، راتوں کو عبادت کرتے اور بنی اسرائیل کو صبر، شکر اور توبہ کی تلقین کرتے۔ وہ تورات کے احکام کو نہ صرف دوسروں کو سکھاتے بلکہ خود بھی ان پر سختی سے عمل کرتے۔ ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا اور وہ ہمیشہ اللہ کے کلام کو لکھنے اور سکھانے میں مشغول رہتے۔
حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دوبارہ راہ راست پر لانے کے لیے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ انہوں نے تورات کی تعلیمات کو بحال کیا اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، عبادت اور شریعت کی پیروی کی طرف بلایا۔ ان کی کوششوں کا مقصد بنی اسرائیل کو ان کی گمراہی سے نکال کر اللہ کے دین کی طرف واپس لانا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت پر بنی اسرائیل کا رد عمل مختلف تھا۔ کچھ لوگوں نے ان کی باتوں کو قبول کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، جبکہ دیگر نے ان کی مخالفت کی۔ بعض نے ان کے معجزات دیکھ کر ایمان مضبوط کیا، مگر کچھ نے شک و شبہات کا اظہار کیا اور ان کی تعلیمات کو نظر انداز کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو دین کی تعلیم دی اور تورات کی تعلیمات کو بحال کیا۔ ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے ان کی تعلیمات کو یاد رکھا اور ان کی خدمات کو سراہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی اور ان کے واقعات سے ہمیں کئی اہم اسباق حاصل ہوتے ہیں جو ہمارے ایمان اور عمل کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یہاں چند اہم اسباق پیش کیے جا رہے ہیں۔ 1. اللہ کی قدرت پر ایمان۔ 2. مرنے کے بعد زندگی کا یقین۔ 3. علم اور وحی کی حفاظت۔ 4. غلو سے پرہیز۔ 5. اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر۔ 6. صبر اور استقامت۔ 7. اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید۔